الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب اللقطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کتاب کھول لیجیے فقہ کی. باب اللقطة. ٹھیک ہے. باب اللقطة وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنهما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، إن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. یہاں تک ہے یہ سبق. کافی لمبا. ہاں لیکن اتنا زیادہ اس میں باتیں نہیں ہیں جو جس کا تعلق جو ہے بہت زیادہ فہم سے ہے. آسان باتیں ہیں. باب اللقطہ گری پڑی چیز کا بیان. گری پڑی یا پھر گمشدہ چیز کا باب. وہی علی ثلاثۃ اضرب اور اس کی 3 قسمیں ہیں. لقطہ کی 3 قسمیں ہیں. احدھا پہلی قسم ہے ما تقل قیمتہ وہ جس کی قیمت معمولی ہو، وہ جس کی قیمت کم ہو، بہت کم ہو. فیجوز اخذہ اس کو لینا جائز ہے. والانتفاع به اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. من غیر تعریف اس کی شناخت کرائے بغیر. لقول جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ سے رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی. فی العصا لاٹھی میں، والصوت کوڑے میں، واشباہہ اور اس جیسی چیزوں میں. یلتقطہ الرجل آدمی اسے اٹھا لے، ینتفع بھی اس سے فائدہ اٹھائے. آدمی اس سے اٹھا لے، اس سے فائدہ اٹھائے. الثانی الحیوان الذی یمتنع بنفسہ وہ حیوان جو اپنا بچاؤ کر سکتا ہو. وہ حیوان جو اپنا بچاؤ کر سکتا ہو. من صغار السباع چھوٹے درندوں سے. وہ حیوان جو اپنا بچاؤ کر سکتا ہو چھوٹے درندوں سے. کل ابلی والخیلی جیسا کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے. ونحویہا
اور ان جیسے دوسرے جانور ہیں، فلا یجوز اخذھا، ان کو لینا جائز نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ضالۃ الابل فقال، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا، گمے ہوئے اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، آپ نے کہا، ما لک ولہا، تم کو اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کیا مطلب، دعہا، اسے چھوڑ دو، معہا حذاؤہا وسقاؤہا، اس کے ساتھ اس کی جوتیاں ہیں اور اس کا پانی ہے، اس کے ساتھ اس کی جوتیاں ہیں، اس کا مشکیدہ ہے، پانی ہے، ترد الماء، پانی کے پاس جائے گا، یعنی پانی کے کنویں پر یا پانی کے چشمے پر، وتأکل الشجرہ، اور درخت کے پتے کھائے گا، حتی یأتیہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس آ جائے گا۔ ومن اخذ ھذا، اور جو اس کو لے لے گا، لم یملکہ، اس کا مالک نہیں ہوگا، اور جو اسے لے لے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، ولزمہ ضمانہ، اور اس کا تاوان اس پر واجب ہوگا، اور اس کا تاوان اس پر واجب ہوگا، ولم یبرأ الا بدفعہ، اور وہ اس سے بری نہیں ہوگا مگر اسے دیتے ہوئے، حوالے کرتے ہوئے، الی نائب الامام، نائب امام کے حوالے، اور وہ بری نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے نائب الامام کے حوالے کرے، امام کے نائب کے حوالے کرے۔ الثالث، لقطہ کی تیسری قسم ہے ما تکثر قیمتہ، جس کی قیمت بہت ہو، جس کی قیمت بہت ہو، من الاسمانی، پیسوں میں سے، یعنی ان چیزوں میں سے جو قیمت ہوتی ہیں، من الاسمانی، پیسوں میں سے، والمتاعی، اور ساز و سامان میں سے، والحیوان الذی لا یمتنع من صغار السباع، اور ان حیوانوں میں سے جو چھوٹے درندوں سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اور ان حیوانوں میں سے جو چھوٹے درندوں سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، فیجوز اخذہ، اس کو لینا جائز ہے، ویجب تعریفہ حولا، اور اس کی شناخت کرانا واجب ہے 1 سال تک، اور اس کی شناخت کرانا واجب ہے 1 سال تک، فی مجامع الناس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں میں، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں میں، کالاسواقی، جیسا کہ بازار ہیں، وابواب المساجدی، اور مساجد کے دروازوں کے پاس، جیسا کہ بازاروں اور مسجد کے دروازوں کے پاس، فمتى جاء طالبہ، اور جب بھی اس کا طالب آ جائے، اور جب بھی اسے طلب کرنے والا آ جائے، فوصفہ، اور اس کی صفت بیان کرے، دفعہ الیہ، وہ اس کے حوالے کر دے گا، بغیر بینۃ، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے وہ اس کے حوالے کر دے گا، ان لم یعرف فہو کسائر مالہ، اور اگر اس کی شناخت نہ ہو سکے، یعنی 1 سال کے بعد 1 سال تک بھی اس کی شناخت نہ ہو سکے، ان لم یعرف، اور اس کی شناخت نہ ہو سکے، فہو کسائر مالہ، تو وہ اس کے تمام مالوں کی طرح ہے، وہ اس کے مالوں کی طرح ہے، ولا یتصرف فیہ، اور وہ اس میں تصرف نہیں کرے گا، حتی یعرف وعاءہ، یہاں تک کہ وہ اس کے برتن کو پہچان نہ لے، حتی یعرف وعاءہ، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو پہچان نہ لے جس میں وہ رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے سوٹ کیس کو، اس کے برتن کو، اس کی تھیلی کو، جس میں بھی وہ رکھا ہوا ہے، وعاء کہتے ہیں اس برتن کو جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں چیز محفوظ کی جاتی ہے اس کو وعاء کہتے ہیں، تو یہاں معنی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے برتن کو، یا پھر اس کے سوٹ کیس کو، یا پھر اس کے جو بھی تھیلی جس میں رکھی ہوئی ہے اس کو وہ پہچان نہ لے، وہ وقاءہ، اور اس کے بندھن کو، جس چیز سے وہ باندھا گیا ہے، جس رسی سے وہ باندھا گیا ہے، وہ تھیلی، وہ چیز جو اس کے پاس استعمال میں ہے، اب کوئی چیز اس کو ملی ہے، وہ جس سوٹ کیس میں رکھی ہوئی ہے، جس پیکٹ میں رکھی ہوئی ہے، وہ کون سی ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھے، اور کس طرح وہ باندھی ہوئی تھی، کیا اس کا لاک ہے، وہ بھی ذہن میں رکھے، کیونکہ وہ یہ سب کرنے کے بعد وہ صفت ہو، اور اس کی صفت کو، وہ چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہاں، وہ علم یعرف فہو کسائر مالہ، اور اگر
वो चीज़ की शनाख्त ना हो सके तो वो उसके मालों की तरह है। वला तसर्रफ फीही, और उसमें फिर तसर्रुफ न करे। हत्ता यारिफा वियाहु, यहाँ तक कि वो उसके बर्तन को पहचान न ले, वो विकाहु, और उसके बंधन को या उसके सरबंद को, वो सिफतहु, और उसकी सिफत को, वो जो चीज़ रखी हुई थी कैसी है, अच्छी तरह उसको लिख ले, किसी किताब में, किसी कापी में लिख ले, या फिर उसकी फोटो ले ले आजकल के एतबार से। बहरहाल जो भी है उस चीज के बारे में जरूरी बातें वो महफूज कर ले। फमता जा तालिबुहु, फिर जब उसको तलब करने वाला आ जाए, फवसफहु, और उसकी सिफत बयान करे, दफा इलैहि, तो वो उसे उसके हवाले कर देगा उस चीज को। जानवर है तो वो देखे कि ये बर्तन का मामला तो उस वक्त है जबकि कोई चीज उसको मिली है, और अगर कोई जानवर मिला होगा तो फिर ये देखे कि उसका कलर क्या है, फिर उसके कोई और सिफत है, जो उन तमाम सिफतों को अपने ध्यान में रख ले। आजकल तो खैर आदमी आराम से उसकी फोटो ले सकता है। तो बहरहाल उसकी सिफात को अच्छी तरह महफूज कर ले अपने पास। फिर जब उसको तलब करने वाला आ जाए, उसके बाद वो उसमें तसर्रुफ कर सकता है। इन चीजों को जहन में रखने के बाद फिर उसमें तसर्रुफ कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसको तलब करने वाला आ जाए, यानी उसका मालिक आ जाए, फवसफहु, और उसकी सिफत बयान करे, दफा इलैहि, तो वो उसके हवाले कर दे। औ मिसलहु, या उस जैसी कोई चीज, इनकाना कद हलका, अगर वो हलाक हो चुकी है, वो चीज जो उसे मिली थी अगर वो हलाक हो चुकी है या वो उसे खर्च कर चुका है, तो वो चीज अगर नहीं रही तो उस जैसी कोई चीज दे। वो इनकाना हैवानन, और अगर वो चीज कोई हैवान हो, यहताजु इला मऊनतिन, जो उस पर नफके और खर्च का मोहताज हो, जो कोई हैवान हो जिस पर उसे खर्च करने की जरूरत हो, औ शैअन, या फिर कोई ऐसी चीज हो, यख्शा तलफहु, जिसके तलफ होने का उसे अंदेशा हो, और कोई ऐसी चीज हो जिसके तलफ होने का उसे अंदेशा हो, जैसे कि फ्रूट्स हैं या फिर सब्जियां हैं। फलहु अक्लुहु क़ब्ल तारीफी, तो उसको पहचान कराने से पहले उसे खाना जायज है, तो उसे पहचान कराने से पहले उसे खाना जायज है। औ बैउहु, या उसे फरोख्त करना भी जायज है। सुम्मा युअर्रिफुहु, फिर उसकी वो पहचान कराए। सुम्मा युअर्रिफुहु, फिर उसकी शनाख्त कराए। लिमा रवा ज़ैद इब्न खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत की वजह से, क़ाल, कहा, कहते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लुक़तति ज़हबी वल वरिक़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने और चांदी के लुक़ते के बारे में पूछा गया। सोने और चांदी की गिरी पड़ी चीज के बारे में पूछा गया, कुछ सोना मिला है गिरा हुआ या चांदी। फ़क़ाला, आपने कहा, एरिफ विकाअहा, उसके बंधन को पहचान लो जिससे वो बांधा गया, उस रस्सी को अच्छी तरह पहचान लो जिससे वो बांधा गया है। वइफ़ासहा, और फिर ये भी तकरीबन उसी के बारे में है, यानी डाट को बोलते हैं जिस पर वो लगाई जाती है, या फिर डाट के ऊपर जो गिठियां लगाई जाती हैं, हम उसको कह सकते हैं सरबंद जो बांधा जाता है, उसको अच्छी तरह पहचान लो। सुम्मा अर्रिफा सनतन, फिर 1 साल तक उसकी पहचान कराओ, 1 साल तक उसकी शनाख्त कराओ। फ़इन जाअ तालिबुहा, अगर उसका तालिब आ जाए, यौमन मिनद दहरी, कभी भी जमाने में, फदफ़अहा इलैहि, तो वो उसके हवाले कर दो। ये आपने उस सवाल के जवाब में फरमाया जब आपसे सोने और चांदी के गुमशुदा चीज के बारे में आपसे पूछा गया। वो सअलहु अन शाती फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बकरी के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, खुज़हा, उसको ले लो, फ़इन्नमा हिया लका, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए है, औ लि अख़ीका, या तुम्हारे किसी भाई के लिए है, औ लिज़ीबी, या फिर भेड़िए के लिए है। इन हलकतिल लक़ततु फ़ी हौलिक तारीफ़ी, और अगर ये गुमशुदा या गिरी पड़ी चीज पहचान कराने के साल के दौरान हलाक हो जाए, मिन गैरि तअद्दिन, उसके किसी ज्यादती के बगैर, उसकी तरफ से किसी किस्म की कोताही के बगैर, फला ज़माना फ़ीहा, तो उसमें कोई तावान नहीं होगा, तो उसमें कोई तावान नहीं होगा। चलिए अब इसकी तशरीह की तरफ आइए। बाबुल लुक़ता, लुक़ते का बाब, ठीक है। लुक़ता किसे कहते हैं? लुक़ता मिन लक़ता, लुक़ता ये लक़ता से है। अशैउल मुल्तक़त, वो चीज जो गिरी हुई हो, ये लक़ता से है।
اور لغت میں کہتے ہیں اخذ شیء من الارض، زمین پر گری ہوئی کوئی چیز کو لینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور بہتے ہوئے وہ فرعون کے محل کے کنارے پہنچا تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے، فرعون کے لوگوں نے ان کو اٹھا لیا۔ یہی لقطہ کے معنی میں ہے، انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے زمین پر گری ہوئی کوئی چیز اٹھانا، تاکہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے غم کا باعث بنا۔ اور اصطلاح میں لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو لغت کے معنی ہے، لغت کے معنی ہے زمین پر گری ہوئی کسی چیز کو اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح کے معنی ہے، اصطلاح میں ہے مال او مختص، مال او مختص ضائع او ما فی معناہ لغیر حربی، کوئی مال یا کسی کی کوئی خاص چیز جو گم ہو چکی ہو یا پھر اسی قسم کے کسی معنی میں ہو، گر چکی ہو یا وہ بھول کر چلا گیا ہو، اسی قسم کی کوئی معنی میں ہو، اس شخص کی جو حربی نہ ہو، جس سے ہماری جنگ جاری نہ ہو، کیونکہ جس سے ہماری جنگ جاری ہے وہ مال مل جائے تو وہ تو دشمن کا مال ہے، جس سے جنگ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، صحیح ہے نا؟ تو تعریف ہے لقطہ، چاہے مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، نہیں میں اس کی تعریف میں نے کہا لقطہ وہ چیز، وہ خاص، وہ مال یا کوئی خاص چیز، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو، اس کو کہتے ہیں وہ کسی کو مل جائے، صرف یہ کہ وہ اس کی نہ ہو جس سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، اس کی نہ ہو جس سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، جس کافر سے ہماری جنگ ہو رہی ہے صرف اس کی اس سے مستثنا ہوگی، کیونکہ وہ تو جنگ کے دوران حاصل کیا ہوا مال ہوگا۔ جب جنگ ہو رہی ہے ہماری، جب اس کی کوئی کافر، اس کی کوئی چیز ہم کو حاصل ہو جائے تو وہ تو جنگ کے دوران حاصل کیا ہوا مال ہے نا۔ تو جنگ کی حربی کے علاوہ کافروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جیسے کہ ذمی ہے، معاہد ہے یا پھر مستامن ہے، وہ سب اس میں شامل ہوں گے، وہ مراد ہے اس سے۔ مسلمانوں سے جو چیز جنگ کے دوران حاصل ہوئی وہ انشاءاللہ ہمارے جو علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ بہتر طور پر آئے گا۔ اس جنگ کے جو بہت سے نقصانات ہوئے جو صحابہ کے دوران ہوئی، وہاں ہم کو ایسے مسائل بھی معلوم ہوئے کہ مسلمانوں میں جب آگے چل کر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو کیسے تعامل کریں گے آپس میں۔ ایک جو شر تھا اس سے جو خیر ہوا وہ یہ کہ عملی طور پر ہم کو پتا چلا کہ ایسی حادثات اگر پیش آ جائیں گے آپس میں تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہے لقطہ۔ لقطہ کی لغوی اور اس کی اصطلاحی تعریف کے بعد آئیے وہی اعلیٰ ثلاثت اضرب، لقطہ کی گری پڑی چیز یا گم شدہ چیز اگر کسی کو مل جائے تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ احدھا، پہلی قسم ہے ما تقل قیمتہ، جو کم قیمت ہو، جس کی قیمت معمولی ہو، قیمت معمولی ہے یہ درمیانی درجے کے لوگوں کے اعتبار سے، کیونکہ مالداروں کے لیے بڑی چیز بھی معمولی ہوگی اور غریب کے لیے چھوٹی چیز بھی جو ہے غیر معمولی ہوگی، تو اس لیے اعتبار ہوگا درمیانی درجے کے لوگ جس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جیسے مؤلف رحمۃ اللہ نے مثال دی، یہاں ان چیز جیسے کہ لاٹھی ہے یا پھر کوڑا ہے یا پھر کوئی روٹی ہے یا پھر کوئی معمولی سا پین ہے یا پھر 1 یا 2 ریال ہے، اس طرح، تو وہ جو کم قیمت چیز ہو یہ پہلی قسم ہے۔ لقطہ کی پہلی قسم وہ چیز ہے جو کم قیمت ہو، فَيَجُوزُ أَخْذُهُ، تو وہ چیز کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی گزر رہا ہو کہیں سے اور اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جو درمیانی درجے کے لوگوں کے پاس اہمیت نہیں رکھتی تو وہ اس کو اٹھا سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، گویا وہ اس کا مالک بن جائے گا، وہ چیز وہ اپنی ملکیت میں لے لے گا، اسی ٹائم اس کی ملکیت میں آ گئی وہ چیز، من غیر تعریف، بغیر شناخت کرائے کے، کیونکہ اس چیز کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اس کو تلاش کرتے ہوئے،
تو اس کو پھر پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لینے کی کہ کسی کا کوئی روٹی کسی کی گر گئی تھی کیا بتائیے، یا پھر کسی کا کوئی پین گر گیا تھا کیا بتائیے، معمولی نوعیت کا پین، کیونکہ پین کے مختلف اقسام ہیں، یا پھر کوئی کوڑا یا پھر کوئی لاٹھی یا کوئی لکڑی، اس کو جو ہے پہچان کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے ہی مل جائے گی وہ اس کو لے سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی وہ اس کی ملکیت میں ہو جائے گی۔ لقول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی لاٹھی میں اور کوڑے میں، وہ اشباہی اور اس جیسی دوسری چیزوں میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ روٹی ہے یا پھر کوئی معمولی سا پین ہے یا پھر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے۔ یلتقط الرجل، فار ایگزامپل 20 روٹیاں ہیں، اب روٹی یعنی وہ اس میں تو نہیں آئے بہت زیادہ پیسوں والی اس میں۔ جی ہاں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ درمیانی درجے کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ روٹیاں جو ہے قیمت رکھتی ہیں نہیں رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں نہیں رکھتی ہیں، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں گے۔ یعنی اب تحدید کرنا اس کی بہت مشکل ہے۔ دیکھ کچھ گری پڑی چیزیں تو کچھ ایسی ہیں جس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے اسے آمدن رکھ دیا ہے باہر، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلدیہ کے جو ڈرم کے پاس اگر کوئی کرسی لا کر رکھ دیے، کوئی ٹیبل لا کر رکھ دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے مالکوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو کسی ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے جہاں ایسے کوئی آثار نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز پھینکی جاتی ہے رستے میں، تو ایسی صورت میں اگر وہ معمولی چیز ہے تو اس کو جو ہے آدمی اٹھا لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی لاٹھی میں، کوڑے میں اور اس جیسی چیزوں میں، یلتقط الرجل کہ آدمی اس کو اٹھا لے، ینتفع بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو پہلی قسم ہوئی معمولی چیز کی کہ آدمی اس کا جب دیکھے گا وہ چیز تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور وہ اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ الثانی، لقطہ کی دوسری قسم ہے الحیوان الذی یمتنع بنفسہ من صغار السباع، وہ حیوان جو کہ چھوٹے درندوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ وہ کون سا حیوان ہے؟ جیسا کہ اونٹ ہے یا پھر گھوڑا ہے یا گائے ہے، وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے درندے جیسا کہ بھیڑیا ہے یا پھر شیر کا بچہ ہے یا پھر لومڑی ہے، ان سے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو وہ حیوان جو کہ بڑے ہیں، بڑے حیوان جیسے کہ اونٹ، گھوڑا، گائے، وہ جو کہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں چھوٹے والے درندوں سے، جیسے شیر کا بچہ ہے یا پھر بھیڑیا ہے یا پھر لومڑی ہے۔ تو الحیوان الذی یمتنع بنفسہ من صغار السباع کالابل والخیل، وہ حیوان جو اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں چھوٹے درندوں سے، جیسا کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ونحوہا اور اسی طرح کے دوسرے حیوان ہیں۔ فلا یجوز اخذھا، تو ان کو لینا جائز نہیں ہے۔ کوئی کسی مقام سے گزر رہا ہو، دیکھا کہ کہیں کوئی اونٹ ہے، کوئی گھوڑا ہے، اور کوئی اس کا مالک دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس کو لے لے؟ تو اس کو نہ لے کیونکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ضالۃ الابل، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا جو گم ہو گیا ہے، یعنی کوئی ایسا اونٹ ہے جو کہ بھٹک رہا ہے۔ فقال، آپ نے کہا، ما لک ولہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ دعھا، اس کو چھوڑ دو، معھا حذاؤھا وسقاؤھا، اس کے پاس اس کی چپل ہے، کیونکہ وہ اپنے چلنے کے لیے جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، اور اس کا پانی ہے، بہت دیر تک وہ پیاسے رہ سکتے ہیں۔ ترید الماء، پانی کا کہیں بھی کوئی چشمہ نظر آئے گا تو وہ جائیں گے وہاں، وتاکل الشجر، اور پتے کھائیں گے، حتی یاتیھا ربھا، یہاں تک کہ جتنے بھی چاہے دن گزر جائے، اس ڈھونڈتا ہوا ان کا مالک ان کے پاس آ جائے گا، پانی پر جائے گا۔ تو اس کو نہیں لیں گے۔ پہلی قسم وہ چیز تھی جس کو لے لیں گے، دوسری قسم وہ چیز ہے جس کو نہیں لیں گے۔ ومن اخذ ھذا، اور جو اس کو لے گا، لم یملکہ، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے غصب کے طور پر لیا ہے اس کو، کیونکہ وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو وہ لے لے۔ ولزمہ ضمانہ، اور اس پر لازم ہوگا اس کا تاوان، یعنی اگر اس کو لے لے اور پھر اس کو استعمال کر لے تو پھر اس کا تاوان دینا اس پر لازم ہوگا۔ ولم یبرا، اور اگر کوئی شخص اس کو اٹھا لے تو وہ بری نہیں ہوگا، اس شخص کے لیے وہ لینا جائز ہے جو کہ اس کو ذمہ دار آدمی کے پاس پہنچا سکتا ہو، وہی شخص لے۔ ولم یبرا الا بدفع الى نائب الامام، اور وہ بری نہیں ہوگا مگر نائب امام کو، امام کے نائب کے حوالے کرتے ہوئے اس چیز کو۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اس کو نہ لے، چھوڑ دے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اسی صورت میں لے جبکہ
جو ذمہ دار ہیں امام کے ان کے پاس پہنچائے تاکہ وہ اپنے پاس محفوظ کریں اور پھر اس کے بعد جب اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کے حوالے کریں. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی دفتر بنے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی بھی چیز گم ہو چکی ہو تو وہاں اس کو پہنچائیں گے. حرم کی چیز مستثنا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، اس کو نہیں اٹھائیں گے. حرم کے حدود میں کسی کو کوئی چیز ملتی ہے، چاہے وہ لاٹھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معمولی پین ہی کیوں نہ ہو، نہیں اٹھائیں گے. یہ حرم کی خصوصیت ہے. الا یہ کہ کوئی شخص اس کو لے کر وہاں پہنچانا چاہے جہاں وہ چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر کے وہاں آ سکے. تو حرم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو نہیں. یہ حرم کے علاوہ کے مقامات کی بات ہے. حرم میں کوئی بھی چیز نہیں اٹھائیں گے. اگر اٹھائیں گے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس کو جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس پہنچائیں گے. ٹھیک کا قانون ہے یا شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون. اور اگر کسی کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو بجائے اس کے لیے بھٹکے یا کسی ضائع ہو جائے کہیں میں جا کے اس کو اس وقت تک رکھوں اور اس کی حفاظت کے طور پہ اور اس کو کھلاؤں پلاؤں بھی اور جب آئے گا مالک تو اس کو لوٹا دوں. تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لم یملک ہو ولزمہ زمان ہو، اس کی ضمانت اس پر لازم ہوگی. اگر کوئی ایسا لے لیتا ہے ایک ہی صورت میں اس کے بہتر نہیں ہے اس کے لیے وہ اس کو ایک ایسی چیز جو حقیقت میں خیر نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کو خیر نہیں کہا گیا کہ وہ اس کو اٹھا کر اپنے پاس لے جائے. اس کے لیے اس کو جو ہے خیر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں اس کو خیر نہیں کہا گیا. الا یہ کہ وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں بڑے بڑے درندے ہیں بہت زیادہ، جیسے شیروں کا مسکن ہے، وہاں سے وہ گزر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے چاہے وہ اونٹی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ منتقل کرتے ہیں بس اس صورت میں. ورنہ عام طور پر تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کیونکہ اس کا مالک خود بخود آ جائے گا لے لے گا اس کو، لیکن نہیں تو پھر اس صورت میں اگر وہ لے لے گا اور اس کے پاس سے وہ چیز جو ہے کچھ ہو جائے گی تو اس کا تاوان اس پر لازم ہوگا. الثالث تیسری قسم ہے ما تکثر قیمتہ، جس کی قیمت زیادہ ہو، جس کی قیمت بہت ہو. اور یہ کن لوگوں کے اعتبار سے ہے؟ درمیانی درجے کے لوگوں کے اعتبار سے. جیسے کہ کسی کو کہیں من الاسمانی قیمتوں میں سے، جیسے کسی کو سونے مل جاتا ہے کچھ گرام سونا 1 تولہ 2 تولہ، یا پھر روپے مل جاتے ہیں کسی پاکٹ میں 5000 10,000. والمتاع ساز و سامان، استعمال کی جو چیزیں ہیں مختلف ساز و سامان ہیں. والحیوان الذی لا یمتنع من صغار السباع، اور وہ حیوان ہے جو چھوٹے درندوں سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جیسے بھیڑ بکری ہیں وہ اس کو مل جاتی ہیں راستے میں، اور ایسا راستہ جو جنگل کے قسم کا ہے. فیجوز اخذہ، تو وہ اس کو لے سکتا ہے، لیکن وہ لے رہا ہے مالک بننے کی قسم سے نہیں. پہلی قسم میں اس نے لیا تھا مالک بننے کے طور پر، لیکن اس کو لینا جائز ہے. دوسری قسم میں تو لینا ہی جائز نہیں تھا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. لیکن تیسری قسم میں اس کو لینا جائز ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرے گا؟ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ. یہ مصلحت ہے گری پڑی چیز کو اٹھانے کی اسلام میں، کیونکہ گری پڑی چیز کو اٹھانے میں مصلحت یہ ہے کہ مال ضائع نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جو مال جس کا ہے اس شخص تک پہنچ سکے، اس طرح مال کی حفاظت ہو سکے. گری پڑی چیز کو اٹھانے اور اس سلسلے میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کا بنیادی مصلحت اور علت، اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ مال کی حفاظت ہے. مال کی حفاظت ہے، اور جو صاحب مال ہے اس تک مال حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے، یہ اس کا مقصد ہے. تو پالتو حرام جانور ہیں ان کے بارے میں جیسا کتا ہے یا کوئی کسی نے پالا ہو تو بس بنیادی طور پر اس کو کسی چیز کا اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ کتے کو ویسے خریدنا بھی جائز نہیں، اسے بیچنا بھی جائز نہیں، اور پھر سوائے ان 3 مقاصد کے جو شریعت میں بتائے گئے ہیں، تو اس لیے اس پر ان کا حکم نہیں ہوتا. لیکن اس کی بھی حفاظت کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے. فیجوز اخذہ، تو اس کو لینا جائز ہے. کس کو لینا جائز ہے؟ تیسری قسم کی چیزوں کو. لیکن وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ، اس کو اس کی شناخت کرانا واجب ہے، حولاً 1 سال تک. فی مجامع الناس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں پر، کالاسواق و ابواب المساجد، جیسے کہ بازار ہے اور مسجد کے دروازے ہیں، مساجد کے دروازے ہیں، وہاں جو ہے بتائیں گے، پہنچیں گے، بولیں گے کہ کسی کی کوئی فلاں چیز گم ہوئی ہے کیا. مسجد میں اعلان نہیں کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں اپنے گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا لا ردہ اللہ الیک، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جانور نہ لوٹائے.
یہ مسجد اس کی جگہ نہیں ہے، مسجد کے اندر نہیں اعلان کریں گے، مسجد کے باہر دروازے کے پاس البتہ اعلان کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو وہ مائک میں اعلان کرتے ہیں، اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اندر جائز نہیں۔ مسجد کے اندر مائک، اگر مسجد کے اندر ہی کسی کی کوئی چیز ہے پھر تو کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر بھی کوئی چیز اگر ہے تو مسجد کے اندر وہاں کسی مقام پر رکھ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ شخص آئے لے لے، لیکن اعلان نہیں کریں گے۔ جنازے اعلان کرتے ہیں، فلاں مر گیا اس کا جنازہ، وہ بھی تو مائک میں کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق تو دین کی مصلحت سے ہے نا، ہاں وہ تو کوئی گمشدہ چیز نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو ہمارے دین کی مصلحت سے نہیں ہے۔ نہیں کہہ رہا کہ اعلان تو ہو رہا ہے نا، بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اذان کے علاوہ میرا خیال یہ اذان کے علاوہ جو ہو رہا ہے، دیکھیے اذان کے علاوہ مسجد میں آپ درود دے سکتے ہیں، مسجد میں جو ہے مختلف قسم کے اعلان کر سکتے ہیں، جیسے نماز کے اوقات یہ ہوں گے، اقامت کے اوقات یہ ہوں گے، پھر اس کے علاوہ جنازے وغیرہ کے اعلانات کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ جس کا تعلق مسلمانوں کی مصلحت سے ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تعلق ذاتی ملکیت سے، ذاتی قسم کی چیزوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، فمتا جاء طالبہ، پھر جب اسے مانگنے والا، اسے طلب کرنے والا یعنی اس کا مالک آ جائے، فوصفہ، تو اس کی صفت بیان کرے، جیسے وہ مثال کے طور پر وہ بتائے کہ مجھے جو ہے پیسوں کا ایک سوٹکیس ملا ہے، اتنا ہی اعلان کرے گا، وہ ساری تفصیل نہیں ملے گا نا، یہ کلر کا ہے، صرف یہ اعلان کرے گا۔ جب اس کو ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ میرا سوٹکیس ہے وہ، تو پوچھے گا کہ اس کا کلر کیا ہے، اس کا لاک کیا ہے، تو فوصفہ، اس کی نشانیاں پوچھے گا، فوصفہ، اور وہ اس کی صفت بیان کرے، دفعہ الیہ، تو وہ اس کے حوالے کر دے گا، بغیر بینۃ، اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی بل کہاں ہے یا تم نے کہاں سے خریدا تھا، یہ ثبوت اس سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ صاحب مال ہے، تو صرف صفات پوچھیں گے اور اس کو اس کے حوالے کر دیں گے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ان لم یعرف، ایک سال اعلان کرنے کے باوجود، اعلان کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ شروع میں وہ ہر روز کرے گا جیسے ایک ہفتہ، اس کے بعد پھر ہفتے میں 2 مرتبہ ایسا اعلان کرے گا، ہر دن نہیں کرے گا بلکہ ہفتے میں، تو 1 سال تک وہ اس کا خیال رکھے گا۔ وَإِن لَمْ يُعْرَفْ، اگر اس کی پہچان نہ ہو سکے، اگر اس کی شناخت نہ ہو سکے، کوئی آیا نہیں اس کو لینے کے لیے، یا پھر جو آیا وہ حقیقت مالک نہیں تھا کیونکہ اس نے جو صفات بیان کی وہ بالکل مختلف تھی، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، تب وہ اس کے مال کی طرح ہو جائے، تب وہ اس کی ملکیت میں آئے گا، 1 سال کے بعد، 1 سال کے بعد وہ اس کے مال، اس کے دوسرے مال کی طرح ہو جائے گا، لیکن اس کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے، وَلَا يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاهُ وَوِكَاهُ وَصِفَتَهُ، کیونکہ وہ اس کا مالک تو بن گیا، لیکن زندگی میں کبھی بھی اس کا اصلی مالک آ جائے گا تو اسے دینا پڑے گا، یا پھر اس کا بدل دینا پڑے گا اگر اسے وہ استعمال کر چکا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ملی، اس کو صرف استعمال کرنے کی اجازت ملی، لیکن ایسا نہیں کہ اس کی ذاتی ملکیت ہوگی جس کا کوئی تاوان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ولا یتصرف فیہ، وہ اس میں تصرف نہیں کرے گا، حتی یعرف ویعہ ووکاہ وصفتہ، یہاں تک کہ وہ اس کے برتن کو جس میں وہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بندھن کو جس سے وہ باندھا ہوا ہے اور اس کی صفت کو اچھی طرح محفوظ نہ کر لے، تاکہ کیونکہ اب وہ چیز جب نہیں رہے گی، کیونکہ وہ استعمال کر رہا ہے، وہ چیز جب نہیں رہے گی تو پھر اس کی صفات کیا تھی یہ خود بھی بھول جائے گا، آنے والے جب پوچھے گا صفات تو وہ جو بتائے گا اسے معلوم نہیں ہوگا، یہ محفوظ کر لے گا اپنے پاس لکھ کر، یا جس طریقے سے محفوظ کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا آج کل اس کی فوٹو لے سکتا ہے وہ، تو وہ ان چیزوں کو پہلے محفوظ کر لے گا اس کو استعمال کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد فمتا جاء طالبہ، پھر جب اسے طلب کرنے والا آ جائے گا، فوصفہ دفع الیہ، اور اس کی صفت بیان کرے تو وہ چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اسے دے دے گا، او مثلہ، یا پھر اس جیسی کوئی چیز، یعنی کوئی جانور تھا جو چھوٹے جانور ہیں جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جیسے کوئی بکری ملی تھی تو اس نے اس کو استعمال کر لیا، 1 سال تک اعلان کیا، اس کے بعد اس نے اس کو ذبح کر لیا، کھا لیا، تو اب اس کے بعد اس جیسی بکری جس کی صفات تو اس کے پاس محفوظ ہیں کیونکہ اس کے پاس ریکارڈ تھا، تو اس جیسی بکری کو اس کو دے دے گا۔ ان کان قد ہلکا، اگر وہ ہلاک ہو چکی ہے، وہ ان کان حیوانا یحتاج الی مؤونۃ، اور اگر کوئی حیوان ہے جس پر اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ بکری ہے، اس کو اسے چارہ دینا پڑتا ہے، پانی لانا پڑتا ہے، او شیئا یخشا تلفہ، یا بہت سے فروٹس ہیں جو اسے ملے تھے وہ رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے، فلہ اکلہ قبل التعریف، تو اگر وہ پہچان کرانے کے لیے ادھر ادھر جائے گا تو پھر اسے خرچ کرنا ہے اس پر، یا پھر جو وہ چیز خراب ہونے کا ڈر ہے، فلہ اکلہ قبل التعریف، تو شناخت کرانے کے اعلان سے پہلے ہی وہ اسے کھا سکتا ہے ان چیزوں کو، وہ چیزیں جو کہ خراب ہونے والی ہیں ان کو وہ شناخت کرانے سے، کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مالک بن گیا،
चीज को जाय होने से बचाने के लिए, वरना वो उसे देना पड़ेगा। उसको भी वो रिकॉर्ड में रखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज जिसके बारे में उसे अंदेशा है कि वो उस पर खर्च करना होगा, या फिर ये कि उसके तलफ होने का उसे अंदेशा है, खौफ है कि वो चीज जो है खराब हो जाएगी, तो उसको पहचान कराने से पहले खाना जायज है। औ बैउहु, या उसे बेचना भी जायज है, क्योंकि उस पर खर्च करने या फिर उसके खराब होने का जो अंदेशा है, वो या तो खाएगा, अगर उसको खाने की जरूरत नहीं तो क्या करेगा, बेच देगा। सुम्मा युअर्रिफु, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको पहचान कराएगा। वो जो सिफात उसके पास रखी हुई है उसके हिसाब से लोगों को बताएगा कि फलां चीज किसी की इस तरह मुझे मिली है, किसकी है बताओ। लिमा अगर वो मालिक जो है वो पैसे लेने पे राजी होता है तो मर्जी, अगर वो नहीं पैसे दे देंगे उसका। हाँ जी हाँ, अगर वो चीज नहीं है उसके पास तो या तो वो चीज अगर मिसल है तो मिसल देंगे, अगर मिसल नहीं है बल्कि पैसों पर, अगर किसी मिसल नहीं है उस चीज की जैसे कोई दूसरी चीज नहीं है तो पैसे ही देना पड़ेगा, कोई और चीज तो नहीं होगी। लेकिन अगर मालिक कहता है कि वो चीज आपने खा ली है तो ठीक है, इतनी कीमत दे दो तो कीमत दे देगा। लिमा रवा ज़ैद इब्न खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस रिवायत की वजह से क़ाल कहते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल-लुक़तति ज़हबी वल वरिक़ी, सोने और चांदी की गिरी पड़ी चीज के बारे में, सोना और चांदी जो उनको मिल गया था। फ़क़ाल, आपने कहा, इरिफ़ विकाहा, उसके बंधन को, व इफ़ासहा, और उसके डाट को पहचान लो अच्छी तरह। सुम्मा अर्रिफ़हा सनतन, फिर उसको साल भर पहचान कराओ। फ़इन जाअ तालिबुहा, अगर उसे तलब करने वाला आ जाए, यौमन मिन अद-दारी, देखिए जिंदगी में कभी भी फदफ़अहा इलैहि, तो उसके हवाले कर दो। अगर वो मौजूद है तो वही चीज, अगर मौजूद नहीं है तो उसका मिसल। वसालहु अनिशाती, ये जवाब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने और चांदी के लुक़ता के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अनिशाती, बकरी के बारे में, बकरी के बारे में आपसे सवाल किया गया, तो आपने क्या फरमाया, खुदहा, उसे ले लो। फ़इन्नमा हिय लका, वो या तो तुम्हारे लिए होगी, औ लिअख़ीका, या तुम्हारे किसी भाई के लिए होगी, कोई दूसरा शख्स लेगा, तुम ले लेंगे तो कोई दूसरा शख्स लेगा। बाद अहले इल्म ने वलीअख़ी का तर्जुमा किया है, उससे मुराद जो है तो उसका मालिक ही है, वो तुम्हारी है या फिर उसके असल मालिक की है। औ लिज़्ज़िबी, या फिर भेड़ की है, वो बकरी इसी तरह जो है भटकती रहेगी, तो कोई भेड़िया उसके ऊपर हमलावर होगा और उसे खा लेगा, तो इसलिए वो तुम ले लो। उसको ले सकते हैं, और लेने के बाद जैसा कि उसकी शक्लें बताई गई, 3 शक्लें बताई गई। लेने के बाद या तो उसको वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा यह है कि उसको बेच सकते हैं। 2 में से कोई भी काम करेंगे। अगर उसकी हिफाजत कर सकते हैं तो कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो बेच देंगे तो उसकी कीमत भी महफूज रखेंगे, और अगर वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो उसकी कीमत बहरहाल उसके मालिक को जब आएगा वो देना पड़ेगा, और अगर वो उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं तब भी उसके मालिक को वो उस जैसी चीज या फिर उसकी कीमत देनी होगी। इन हलकतिल लुक़ततु फी हौल तारीफी, और शनाख्त कराने के साल के दौरान अगर वो लुक़ता हलाक हो जाए, मिन गैरि ताअद्दिन, उनकी तरफ से किसी किस्म की ज्यादती के बगैर, उन्हें उस चीज की हिफाजत में, उस चीज को रखने में उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई थी, उसके बगैर वो हलाक हो जाए, फला ज़माना फीहा, तो उसमें कोई तावा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है। यह है लुक़ता के बारे में अहकाम। अब आगे एक और इसी से मिलता जुलता बाब है, इंशाल्लाह वो आइंदा बाब होगा। कौन सी तीसरी किस्म का? नहीं हो सकती दूसरी किस्म में, क्योंकि दूसरी किस्म में 2 ही चीजें हैं, या तो उसको छोड़ देंगे या फिर लेकर उसको जो है इमाम के नायब के पास पहुंचाएंगे, 2 ही चीजें, तीसरी कोई चीज नहीं है उसके पास। वो अपने तौर पर उसकी पहचान नहीं करा सकता दूसरी किस्म में, क्योंकि वो ऐसी किस्म है जो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, उनके लिए उसको इस तकलीफ की जरूरत नहीं होगी। ये तीसरी किस्म सिर्फ उनकी है, उन चीजों की है जिसमें ये बात पाई नहीं जाती, तो दूसरी किस्म की चीज तीसरी किस्म में नहीं आती। तो सिर्फ जिसके पास पहुंचाया गया, जो जमानत वाले हैं या जिसको क्या है, हुकूमत के जो लोग कह रहे हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं, वो उनके लिए क्या है, अगर वो भी 1 साल तक नहीं पाते उसके मालिक को, उनके लिए यही अहकाम है, ये अहकाम वही है। मैंने उसको उसकी सिफात वगैरह महफूज करेंगे, उनके सिफात वगैरह महफूज करेंगे, उसके बाद फिर वो
इस्तेमाल में लिया जा सकता है। शेख ये जो आपने जी और शेख इसमें जैसे मिसाल के तौर पर अगर बकरी है, बकरी को उसने चारा खिलाया, तो फिर जब वो उसके मालिक आएंगे तो उसका वो खर्चा उनसे लेंगे? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वो बकरी को चारा अगर इसके पास नहीं होता उसके पास होता तो वो भी खिलाता है, उस पर वो भी खर्च करता, तो वो उसकी मुद्दत तक का खर्च ले सकता है। इंसान के बच्चे को क्या मतलब बच्चा अगर वही आइंदा बार इंशाअल्लाह, आइंदा जो सबक है उसके बारे में इंशाअल्लाह। जिन लोगों को देंगे उसके बाद फिर दूसरी किस्म में यानी वो लोग तीसरी किस्म की तरह इनको पहचान करने वो लोग करेंगे और फिर उनके लिए वो चीज़ मतलब समझाइज हो जाती है। दो तीसरी किस्म में ना दूसरी किस्म का अगर जिस तरह दूसरी किस्म में अगर मतलब जैसे उन लोगों को देंगे जो कि मतलब तो वो जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनके ऊपर भी होगा कि वो तीसरी किस्म में पहचान हो जाएगा। हाँ तो वो करवाएंगे उनके लिए जायज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब जो लेकर आया वो भी तो इस तरह कर सकते हैं कि मतलब 1 साल तक वो ईमानदारी से सब कुछ करे, जिस तरीके से वो जिम्मेदार नहीं कर सकता। इसलिए बुनियादी बात यह है कि उसको वो चीज़ लेना ही नहीं है। इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी हुकूमत में ये चीज़ बिल्कुल मारूफ होगी कि वो जो चीज़ ऊँट है, गाय है और फिर घोड़े इस टाइप के जो हैवान हैं वो उनको वहाँ मिलेंगे या इमाम की नायब के पास मिलेंगे, तो उन्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस बारे में 2 ही हुक्म है, या तो वो ऐसे ही जहाँ वो छोड़ा था उसके आसपास कहीं भी मिलेंगे, या फिर ये कि उसको नायब के पास जाएंगे, तो किसी और शख्स का इसमें कोई दखल नहीं होगा। ये बिल्कुल मारूफ चीजें होंगी इस्लामी हकाम में। तो चूंकि अब उस पर अमल नहीं होता तो इसलिए हमको जो है फिर ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, वरना उस सिलसिले में 2 ही सूरतें उसकी होंगी। अगर उनकी कोई चीज ऐसी घूमी हुई है तो या तो वो जाएं देखें, किसी और शख्स के बारे में उनको कोई ख्याल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको लेना वो चीज जायज ही नहीं है। वो या तो लिया या वो नहीं लेगा, अगर लिया भी हुआ तो फिर इमाम के नायब के पास वो चीजें मौजूद होंगी। कोई ले और मुकर्जा मैंने भी किया और सबको पता है कि इसने की वो चीज, वो खादी के पास जाएंगे और खादी उसके पास जो है जब गवाहों वगैरह के जरिए वो चीज साबित हो जाएगी तो उसके बाद जो सजा है वो देगी, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से सजा नहीं है, ताजीरन वो ताजीर की सजा होगी जो खादी उस वक्त मुतयन करेगा। अन्नहुल वाज़ेह का जो सबक है वो इस्लामी हुकूमत ना हो और इंसान मुसलमान हो, इस्लामी हुकूमत ना हो, मुसलमान 2 ही चीजें करेंगे, एक या तो वो दूसरी किस्म के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वो चीज जो है छोड़ देंगे, या फिर जो है जो जिम्मेदार है उनके पास पहुंचाएंगे जहां वो चीजें रहती। बकरी को ठीक है, तीसरी किस्म में है बकरी, लेकिन ऊंट के लिए जायज नहीं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके साथ उसका चारा है, उसके साथ उसका पानी है, उसको छोड़ दो, उसको जरूरत ही नहीं है लेने की, क्योंकि वो अपने तौर पर अपना बचाव कर सकता है। सिर्फ ऐसे मकामात के जहां जो है बहुत ज्यादा शेर हैं, शेर के बच्चे से तो अपने आप को बचाएगा, लेकिन शेर अगर है तो वैसे मकामात के बारे में अहले इल्म कहते हैं कि वो उसको लेकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा वो।